بشارتوں کا ذکر ہم کر رہے تھے، تو اقتدار کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لیے. تو یہ جو بشارتیں ہیں اور یہ اقتدار کی فار ایگزامپل، یہ ان کے ساتھ خاص ہیں یا قیامت تک کے لیے یہ میدان کھلا ہے، یا صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہی قرآن یہ کچھ بشارتوں کو خاص کر رہا ہے؟ جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ اس تربیت کے مرحلے سے جب گزرے تو اللہ نے ان کے انعام کے طور پہ کچھ بشارتیں ان کامیاب گروہ کو دی تھیں. جی، وہ بشارتوں کا ایک وہ دوسرا پہلو ہے، یعنی اصل تو اللہ کا وعدہ اور رضوان ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب. اللہ نے اس انعام کے یا ان بشارتوں کے کچھ حصے دنیا میں بھی رکھے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو فتح کی صورت میں اور اقتدار کی صورت میں ملیں گے. تو یہ جو اقتدار اور استخلاف کا وعدہ ہے کہ یہ جماعت جو اس وجہ سے گھروں سے نکالی گئی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو اللہ اس کا صلہ ان کو دے گا کہ وہ اسی زمین میں جہاں سے ان کو نکالا گیا، جہاں وہ تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض سے، جہاں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے تھے، تو وہ اسی زمین پر ان کو اقتدار دے گا. بالکل ٹھیک. ان کے دین کو اتنا مستحکم اور متمکن کر دے گا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کسی خوف کے بغیر وہ ایک خدا کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ اقتدار کا وعدہ. تو یہی جماعت جو اصل میں مکہ سے حضور کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہجرت کی، جہاد کیا، سارے مراحل سے گزری، تو اصلاً تو وہ اس جماعت کو صلے کے طور پر یہ وعدہ کیا گیا، اصلاً تو اس کے لیے ہے. البتہ جب انہوں نے ایک استقتدار اور خلافت قائم کر دی، استحکام حاصل ہو گیا، ظاہر ہے وہ ایسا تو نہیں کہ وہ جماعت ختم ہوئی تو وہ دنیا سے اقتدار بھی ختم ہو جائے گا. تو اصل میں تو انعام ان کو ملا، صلہ ان کو ملا. اب ان کے جو اخلاف ہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری کے لحاظ سے اور اپنی لیاقت کے لحاظ سے وہ اقتدار ان کو بھی منتقل ہوا. لیکن جیسے جیسے دینی کردار میں اضمحلال آتا گیا، خرابیاں آتی گئی، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اقتدار ہے اس نے بھی ایک وقت پہ جا کے ختم ہو جانا تھا. بالکل.